من الباس. کیا مزے کی آیت ہے یار. جب میں نے پہلی دفعہ یہ آیت پڑھی نا میں ہل گیا تھا اندر سے. میں نے کہا اللہ تیرا انداز کیا ہے. اللہ میاں کا بھی انداز بڑا نرالا ہے. اے لوگو, سارے انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا. ان کنتم فی ریب من الباس, اگر تمہیں شک ہے دوبارہ کیسے ریپیئرنگ ہوگی, کیسے بنیں گے, فإنا, تو ہم بنائیں گے بھائی, ایسے بنائیں گے جیسے پہلی دفعہ بنایا. خود بخود نہیں بنے, ایوالو نہیں ہوا ہے یہ. ہم کروڑوں سال میں بن کے نہیں ہے, 9 مہینے میں بن کے اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنا کے نکالا ہے ہم کو. سمجھتے ہو بات کو؟ اس 9 مہینے کا جواب چاہیے ہمیں. کروڑوں اربوں سال کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں ایکچولی ایک سیل بنا تھا, ایکچولی پھر وہ 2 سیل, پھر ایکچولی 3 سیل, پھر اس سے پودے بن گئے, کچھ اونٹ بن گیا, اس سے گھوڑا بن گیا, بندر بن گیا, پھر وہی بندر کی دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو کے وسیم بھائی بن گئے. یہ فضول باتیں کسی اور کے سامنے کرو. میں سائنسدانوں سے پوچھ رہا ہوں, پانی کے قطرے میں ایک منی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, صرف 9 مہینے میں ایسے سافٹ ویئر اس منی کے قطرے میں آٹومیٹیکلی کیسے انسٹال ہو گئے, 9 مہینے میں پورا انسان بن کے نکل آتا ہے. اس کا جواب چاہیے ہمیں. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. قرآن کے الفاظ دیکھو, اور یہ صرف قرآن میں نہیں ہے, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کا یہی اسٹائل ہے. کیوں؟ یہ موضوع پیغمبروں کا ہے جو خدا کے سفیر ہیں, یہ سائنسدانوں کا موضوع نہیں ہے. کسی فزکس کیمسٹری کی کتاب میں, میڈیکل سائنس کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ خدا اس طریقے سے انسانوں کو بناتا ہے. جو اس طرح بناتا ہے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, لہذا پیغمبر سائنس کو نہیں چھیڑتے, وہ جو ان کا ٹاپک ہے اس کو فوکس کرتے ہیں. تو پیغمبروں نے کہا تم ہم پہ 3 اعتراض کر رہے ہو کہ پیسہ نہیں ہے, تو پیسہ نہ ہونے کا اعتراض اس سے کیا جاتا ہے جس کو کاروبار میں شریک کر رہے ہو آپ. کیا ہو گیا بھائی؟ میں آتا ہوں کہ یار میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں پارٹنرشپ پہ, آپ کہو کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, معقول اعتراض ہے. میں کہوں بھائی میں آپ کے رشتہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کہو آپ کے پاس پیسہ, میں کر نہیں رہا, یہ ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں سچی مچی میں کہیں 5ویں کے چکر میں تو نہیں ہے کہیں. مثال دے رہا ہوں, آپ کہو گے بھائی آپ کے پاس پیسہ نہیں, ہماری بیٹی پیسے والی ہے. میں لمز یونیورسٹی میں جاتا ہوں کہ جی میں نے یہاں کیمسٹری پڑھانی ہے, وہ کہیں گے آپ کے پاس کیمسٹری کی نالج نہیں ہے. بجائے اعتراض بنتا ہے. میں جاتا ہوں, میں بولتا ہوں بھائی یہ چور کو پکڑ کے میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا, لوگ کہیں گے آپ کے پاس عہدہ نہیں ہے, آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے قانون کی, آپ کوئی تھانے کے کوئی ایس ایچ او صاحب نہیں ہے آپ. بجائے کہ میں کہوں گا خدا دوبارہ انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے. اب یہ اعتراض کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ کے پاس جناب کوئی عہدہ نہیں ہے, یہ بیہودہ سوال ہوں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور یہی بیہودہ سوال کس پہ کیے گئے تھے؟ پیغمبروں پہ, کہ یہ وہی کچھ کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. او بھائی اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہی کھاؤ یا نہیں کھاؤ. تو قرآن کی آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نُطْفَةٍ, اللہ کہتے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. کیسے؟ ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں جس سے اسپرم بنتے ہیں, وہ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے. مٹی ہے, کھیت ہے, اس میں نہ خربوزہ ہے نہ گھاس پھوس, کچھ بھی نہیں. پانی گوبر کے ملاپ سے اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں, گندم پیدا ہوتی ہے, گھاس پیدا ہوتی ہے, وہ گھاس جانور کھاتا ہے, اس سے گوشت پیدا ہوتا ہے, دودھ. ماں باپ یہی خوراک جو مٹی سے چینج ہو کے آئی ہے یہ کھاتے ہیں. اس سے ثم من نطفہ, قرآن کہتا ہے مٹی کو خوراک میں بدلتا ہوں, خوراک کو پھر نطفہ میں, منی کے قطرے میں تبدیل کرتا ہوں. ان تینوں میں آپ کو کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی. لیب میں لے جا کے اب تک بھی سائنسدان تیار نہیں کر سکتے کہ مٹی سے خربوزہ بنائے, خربوزے سے منی کا قطرہ بنا دیں. اب تک کوئی سائنسدان نے بنایا؟ بنا بھی دے. کروڑوں سال کے بعد جب تم اتنی محنت سے بنا رہے ہو تو بے جان مادے نے خود کو ایسے کیسے ڈیزائن کر لیا؟ ابے دنیا میں سب سے ذہین انسان ہے یا نہیں ہے؟ جب وہ اب تک نہیں یہ کام کر سکا تو انسان جو ایک بے جان چیز سے شروع ہوا, وہ بے جان چیز انسان پہ آ کے منتج کیسے ہوئی؟ اس میں اتنی ذہانت کہاں سے آ گئی کہ وہ ایوالو ہوتے ہوتے اتنا خوبصورت انسان بن جائے؟ اس کے لیے کھوپڑی چاہیے جو اس مادے کے پاس نہیں تھی. سمجھتے ہو؟ ہے تو انسان کے پاس بھی نہیں جس طرح کی باتیں کر رہے وہ. اب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی کو ہم نے چینج کیا. ثم کا لفظ بتا رہے دوسرا کام بڑا عجیب ہے, نطفہ منی کا قطرہ بنا دیا.
ثم من مضغہ ثم من علقہ، پھر ہم نے اس سے جمع ہوا خون بنایا. اس منی کو دیکھو اور ماں کے پیٹ میں جو خون کا لوتھڑا بنتا ہے اس بلڈ کو دیکھو. ثم من مضغہ، پھر ہم نے اس سے گوشت بنایا. یہ کروڑوں اربوں سال کا پروسیس بولو نہیں ہے، یہ چند مہینے میں ہو رہا ہے. 4 مہینے تو پورا بچے کا اسٹرکچر بن چکا ہوتا ہے، وہ پورا بچہ 4 مہینے کے اندر اندر ہو رہا ہے. ثم من مضغہ، اور پھر قرآن کی دوسری آیت کیا ہے؟ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر ہم جس کو چاہتے ہیں معذور رکھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کا اسٹرکچر کمپلیٹ کرتے ہیں. فکسونا العظام لحما، پھر اسی میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک خاص طریقے سے ہڈیاں. کتنے جوڑ جوائنٹ بننا شروع ہوتے ہیں یار. کون ڈینٹنگ پینٹنگ لے کے کون کام کر رہا ہے، کیسے جوائنٹ. یہ اب تک جو آرٹیفیشل ہاتھ ہے وہ انسانی ہاتھ کا آلٹرنیٹ بولو نہیں، جڑ ہی نہیں رہے سائنسدانوں سے نا اس طرح سے جیسے اللہ نے ہڈیاں ماں کے پیٹ میں جوڑی ہیں. ریڑھ کی ہڈی کے جیسے اللہ نے جوڑا ہے نا ایک ایک گیپ، اور جس طرح سے ریڑھ کی ہڈی کو ایڈجسٹ کیا ہے اب تک اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. اللہ کہتے ہیں ساری ہڈیاں وڈیاں گوشت چڑھا دیا اس کے اوپر. ثم انشأناه خلقا آخر، جب تیار ہو گیا پھر ہم نے اس کو نئی تخلیق میں پیدا کیا. کیا مطلب؟ اس میں جان ڈال دی ہم نے. سنتا دیکھتا سمجھتا، ابھی بھی روبوٹ بن کے نہیں آ رہا بے جان کہ اسے کوئی ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کرے گا. نا خود سے سنتا بھی ہے. ڈیجیٹل کیمرے جو اس کی کھوپڑی میں فٹ کر دیے، وہ کیمرے ایسے نہیں ہیں کہ جیسے یہ جو ہمارا کیمرہ ہے نا، بار بار میں بتاتا ہوں، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں سے ہم نے خود سنا ہے، کاپی سائنسدانوں نے بنائی، خود نہیں بنی. اوریجنل خود کیسے بن گئی؟ کاپی کو کیا چاہیے؟ کوئی چلائے گا نا، یہ کوئی چلا نہیں رہی، یہ خود چل رہی ہے. سمجھتا ہے. اور کیا میٹیریل ہے یار جس سے آنکھ ناک کان بن رہی ہے؟ روٹی سے بن رہی ہے، پراٹھوں سے بن رہی ہے، انڈوں سے بن رہی ہے، برگر سے بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ الگ بات ہے، برگر سے برگر جیسی چیز بن رہی ہے، پراٹھوں سے سالڈ قسم کا بچہ بن رہا ہے. ہماری والدہ بھی پراٹھے کھاتی تھی، ہم بھی پراٹھے کھاتے ہیں، لہذا ہمارے بچے بھی پراٹھے جیسے پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ، پھڈے باز ٹائپ کے. بھی اذان تو پٹھانوں کے بچے دیکھو نا، روٹی کھاتے ہیں سخت اور چربی کھاتے ہیں دمبے کی. بچہ بھی کیا پیدا ہوتا ہے؟ پٹھان پیدا ہوتا ہے. اور برگر فیملیوں میں آپ جاؤ، عجیب سی چیزیں مارکیٹ میں. خیر یہ ٹاپک نہیں ہمارا. تو اب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نئی تخلیق میں اس کو پیدا کرتے ہیں. ایسے رو رہا ہوتا ہے باہر، پہلے منی کا قطرہ تھا، نہ سنتا نہ دیکھتا نہ بولتا، اب پیدا ہوا، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا. یہ سافٹ ویئر اس کے دماغ میں پہلے سے انسٹال ہو گئے، کروڑوں اربوں سال میں نہیں، صرف 9 مہینے میں. سمجھ رہے ہو؟ 9 مہینے میں دماغ تیار ہوا ہے اس کا، اور اس کو پتا ہے یہاں سے دودھ ملے گا ماں کی. اور کمال کی بات ہے، جس روٹی سے بچہ بن رہا تھا اب اسی روٹی سے دودھ بننا شروع اور ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع. نہ یہ کام پہلے ہوا نہ بعد میں، ایگزیکٹ ٹائم پہ ہوا یہ کام. اللہ کہتا ہے جو سائنسدان جو لمس یونیورسٹی کا پروفیسر یا کراچی یونیورسٹی کا پروفیسر اس طرح کی بکواس کرے نا کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کو بتا دو کہ قل الذی فطرکم، وہ کہتے ہیں نا من یعیدنا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اس کو بتا دو الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں اس طرح سے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات؟ نہیں آ رہی تو قرآن کہتا ہے انہ لحسرۃ علی الکافرین، قیامت میں تمہارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. اب کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ سمجھ کے کرنا یہ کہ حساب و کتاب ہوگا، لہذا اس امتحان کی تیاری کرو جو اللہ نے ہمیں دی ہے. کچھ چیزیں لازم کر دیں، کچھ انلیگل کر دیں. زنا لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ گرل فرینڈ لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ رکھ لو گرل فرینڈ، 10 رکھ لو، اللہ نہیں چھوڑے گا. اگر زنا کی ذرا سی اللہ کے ہاں گنجائش ہوتی تو یوسف علیہ السلام معذور ہوتے پھر، کیونکہ اجنبی کنٹری میں انتہائی خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. پیغمبروں میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے،
دروازہ بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے میں تو یہاں تنہائی کا شکار ہوں, کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے, اور اگر میں نے زنا نہیں کیا تو الٹا یہ الزام لگا کے جیل بھجوا دے گی, میں تو معذور بھی ہوں, جیل جانے سے تو ڈرتا ہوں, اب میں ایکچولی کیا ہوں, معذور. نا 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 نا, یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, وہ ہے, وہ مجھ سے سوال پوچھے گا, اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. کس سے؟ اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دینے. احب الیہ, آج آپ زنا نہ کرو, جیل نہیں ہو جائے گی آپ کو. یوسف علیہ السلام نے بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا, کئی سال جیل کی کوٹریوں میں پڑے رہے. پھر بھی آپ زنا کر رہے ہو یار, پھر بھی کیا کر رہے ہو, لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہو. تو یہ گلے پڑ جائیں گی کب؟ یہ لمس یونیورسٹی این ای ڈی یونیورسٹی کے ٹاپک نہیں ہے, یہ آپ کو یونیورسٹیوں اسکولوں میں نہیں پڑھایا, وہاں تو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. وہاں تو لمس میں آپ جاؤ, ایک لڑکی بیٹھی ہوگی آپ کو نمبر دے رہی ہوگی اپنا, کیونکہ اور ان کے لیے غلط نہیں, ان کا ٹاپک نہیں ہے نا. یہ غلط اس سینس میں تو ہے کہ خدا کے باغی بغاوت پھیلا رہے ہو آپ, اس سینس میں نہیں کہہ رہے بھائی ہم نے ایجوکیشن کے لیے, ہم کوئی خاندانی نظام کو بچانے کے لیے تھوڑی یہاں پہ. یہ تو اللہ کا, اللہ جانے, تو اللہ ان سے بھی پوچھ لے گا, آپ سے بھی پوچھ لے گا. اس لیے میرے بھائی پیغمبروں کی دعوت کو ہلکا بولو مت لو, اور پیغمبروں کے وارث علماء ہوتے ہیں, علماء کی ان باتوں کو ہلکا بولو نا مت لو. آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی, آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی, آپ کو سود سے بچنا پڑے گا, آپ کو یہ جو بلاک چین کا بزنس آج کل شروع ہوا ہے نا, یہ بالکل سارے علماء کے نزدیک ناجائز ہے. آپ کو بزنس سے پہلے پوچھنا پڑے گا حلال کیا ہے اور حرام. آپ کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا یونائٹڈ نیشن کیا کہتی ہے, آپ کا ملک کیا کہتا ہے, آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا اسلام کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کیا سود حلال ہے, خدا کے یہاں سود حلال نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کہتی ہے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال سکتے ہو, بس. یونائٹڈ نیشن کہتی ہے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں ڈال سکتے ہو. اللہ کے رسول کہتا ہے وہ بڑھاپے میں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں, اولڈ ہاؤس تو بہت دور کی بات ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ وقت کمپلیٹ ہو گیا, اس میں بہت ساری باتیں کرنے کی تھی. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہے, تو اس میں 2-4 باتیں کروں گا انشاءاللہ میں. اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا.